أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. یہ اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے. ہم نے دلائل سے ثابت کر دیا کہ الہ صرف اللہ ہی ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن ان دلائل کے سننے کے باوجود کفار یہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شریک بنائے، شرک کرنے والوں نے کہا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ کریم چاہتا نہ عبادت کرتے ہم اللہ کریم کے علاوہ کسی چیز کی. آؤ جی، اللہ چاہ رہا ہے تو ہم لات منات عزا کی عبادت کر رہے ہیں. انہوں نے اللہ کے چاہنے کو اور اللہ کی رضا کو آپس میں ملا جلا دیا. کہنے لگے ہم جو بابا لات منات عزا کی عبادت کر رہے ہیں اللہ اس پر راضی ہے. واہ بھائی واہ، اللہ راضی ہوتا تو اللہ شرک کی تردید کیوں کرتا؟ اللہ کی رضا کو اور اللہ کے چاہنے کو آپس میں گڑمڑ کر دیا. نحنو ہم ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا عبادت کرتے غیر اللہ کی. ہم بھی ہمارے باپ دادا بھی غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ راضی ہے اس پر. ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ حرام کرتے ہم اللہ کے حکم کے بغیر. من دونہ سے یہاں مراد اس کے حکم کے بغیر. نہ حرام کرتے ہم اس اللہ کریم کے حکم کے بغیر من شیء کسی چیز کو. ہم یہ چیزیں حرام کر رہے ہیں. اب اس کی تفصیل تو ہے سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر. کہتے تھے اس جانور پر ہم سواری نہیں کریں گے، اس اونٹنی کا دودھ استعمال نہیں کریں گے. کیوں؟ جب ہم ان جانوروں پر سواری نہیں کریں گے، دودھ استعمال نہیں کریں گے، فلاں بابا خوش ہوگا. یہ جو ہم چیزیں حرام کر رہے ہیں اللہ اس پر راضی ہے. اگر اللہ اس پر راضی ہوتا تو اللہ تردید کیوں کرتا؟ اللہ کریم کی چاہت کو اور اللہ کی رضا کو آپس میں ملا جلا دیا. فرمایا کذالک، یہ اسی شکوے کے ساتھ متعلق ہے بطور جواب. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان مشرکین سے پہلے تھے. پہلے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، یہی کام کیا تھا جیسے یہ مشرک کر رہے ہیں. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس نہیں ہے رسولوں کے ذمے مگر پہنچا دینا صاف صاف. اللہ کے رسولوں کا کام منوانا نہیں، صاف صاف پہنچانا اور مسئلہ بیان کرنا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اگر لو شاء اللہ والی بات ہوتی، اللہ غیر اللہ کی عبادت پر راضی ہے تو اللہ نے شرک مٹانے کے لیے پیغمبر کیوں بھیجے؟ شرک کی تردید کے لیے رسول کیوں بھیجے؟ یہ دلیل نقلی بھی ہے اجمالی تمام انبیاء سے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اگر شرک سچا ہوتا تو رسول کیوں تردید کرنے کے لیے آئے؟ اور اگر البتہ تحقیق بھیجا ہم نے فی کل امت رسولا، ہر ایک امت میں ایک پیغمبر. کیا مسئلہ دے کر بھیجا
ان اعبدوا کہ عبادت کرو تم صرف اللہ کی. صرف والا لفظ یاد رکھنا ہے احباب نے. اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی نا صرف اللہ کی. واجتنبوا الطاغوت اور بچو تم طاغوت سے. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ سرکش جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے. ہر وہ سرکش جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے اس سے بچو. ہر معبود جو اللہ کے علاوہ ہو اس کو طاغوت کہتے ہیں. واجتنبوا الطاغوت ابو سعود نے منع کیا. واجتنبوا الطاغوت هو الشیطان شیطان کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے. وَكُلُّ مَن يَدْعُو إِلَى الضَّلَالَةِ ابو سعود جو گمراہی کی طرف دعوت دے وہ بھی طاغوت ہے. واجتنبوا الطاغوت شیطان کی عبادت سے بچو. ہر سرکش سے بچو جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلائے اس سے بھی بچو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ اب مولانا خلاصہ ایک جملے میں عرض کرتا ہوں. آیت کو دیکھیے کان میری طرف. واجتنبوا الطاغوت ہر وہ معبود جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے. دوسری بات واجتنبوا الطاغوت یا مراد شیطان ہے یا ہر وہ جو گمراہی کی طرف بلائے اپنی عبادت کی طرف بلائے وہ بھی طاغوت ہے. طاغوت سے بچو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ پس کچھ ان میں سے وہ تھے جن کو ہدایت دی اللہ نے جنہوں نے انابت کی ضد نہ کی اللہ نے ان کو ہدایت دی. وَمِنْهُمْ کچھ ان میں سے وہ تھے حقت علیہ الضلالہ ثابت ہو گئی اس پر گمراہی. جس نے ضد کی حق کو نہیں مانا اس پر گمراہی ثابت ہو گئی. فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ تخفیف دنیاوی دنیا کا ڈراوا نہیں مانو گے ایسے پکڑوں گا جیسے پچھلوں کو پکڑا تھا. پر چلو پھرو تم زمین میں. فانظروا حرز سیر کیوں چلو پھرو پر دیکھو تم کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. تمہارے ساتھ بھی ایسے ہوگا. مشرکین مکہ ان تارس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے میرے پیغمبر نہیں مانتے نہ مانے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. ان تارس علی ہداہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرص کریں ان کی ہدایت پر ان کو ہدایت مل جائے سارے مومن بن جائیں سارے مسئلے توحید مان لیں. میرے پیغمبر جزا مقدر ہے ان کی. علماء کرام ان تارس علی ہداہم اگر آپ حرص کریں ان کی ہدایت پر لا تقدر علی ذالک لا تقدر آپ قدرت نہیں رکھتے اس چیز پر آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یا فلا ينفعک حرصک آپ کا حرص فائدہ نہیں دے سکتا میرے پیغمبر. کیوں؟ فإن اللہ لا یہدی من یضل یقیناً اللہ کریم راہ پر نہیں آنے دیتا اس بندے کو یضل جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے. ضد کی وجہ سے جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو اللہ ہدایت پر نہیں آنے دیتا. جس پر مہر جباریت لگا دے اس کو اللہ ہدایت پر نہیں آنے دیتا. وما لهم من ناصرین نفی شفاعت قہری نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا زبردستی سفارش کر کے اللہ سے چھڑا لے. نہیں واقسموا باللہ جہد ایمانہم سورت مریم کھول لیں 16واں پارہ.
آیت کا نمبر ہے 77۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ میری طرف دیکھیے گا احباب، مکہ کے اندر ایک بہت بڑا کافر سردار تھا، اس کا نام تھا عاص ابن وائل۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں ان کی دکان تھی اور یہ لوہے کی چیزیں بنایا کرتے تھے، تلوار، ڈھال، تیر وغیرہ۔ عاص ابن وائل نے ان سے کام کروایا، لوہے کی چیزیں بنوائیں، پیسے نہیں دیے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پیسے مانگنے گئے۔ عاص ابن وائل، میں نے تیرا کام کیا ہے، مجھے پیسے تو اپنے دے۔ اس نے کہا میں پیسے دوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر، میں پیسے دوں گا توحید کا انکار کر، میں پیسے دوں گا قیامت کا انکار کر۔ توحید، رسالت، قیامت، ان چیزوں کا انکار کر، پھر پیسے دیتا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو مر کر اگر زندہ بھی ہو جائے نا، میں توحید اور رسالت اور آخرت کا انکار نہیں کروں گا۔ نے کہا اچھا موت کے بعد بھی زندہ ہونا ہے؟ ہاں ہونا ہے زندہ۔ نے کہا اچھا جب موت کے بعد زندگی ہوگی وہاں پیسے لے لینا۔ اب نہیں دیتا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، اس بندے کے متعلق تو مجھے بتا جس نے انکار کیا ہماری آیات کا، وقال، اور کہنے لگا لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، ضرور بھی ضرور میں دیا جاؤں گا آخرت میں مال اور اولاد، مجھے آخرت میں بڑا مال ملے گا، اولاد ملے گی اگر میں زندہ ہوا نا۔ جیسے یہاں دنیا میں میرے پاس بہت مال پیسہ ہے، وہاں بھی میرے پاس پھر بہت پیسہ ہوگا، وہاں قرضہ لے لینا، اب نہیں دیتا۔ یہاں بھی یہی مضمون ہے سبق میں۔ آیت پر آئیے جو سبق میں تھی، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ زجر ہے۔ اللہ کریم ان کو ڈانٹ رہا ہے اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کریم کے نام کی، سخت قسمیں اپنی، واللہ باللہ تاللہ حاشا وکلا، اللہ کے نام کی سخت قسمیں اٹھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لا یبعث اللہ من یموت، نہیں زندہ کر کے اٹھائے گا اللہ اس بندے کو جو مر جاتا ہے۔ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اگر موت کے بعد زندگی ہوئی وہاں مجھ سے قرضہ لے لینا، اب میں نہیں مانتا۔ قیامت سے ڈراؤ، قیامت کا انکار کر دیتے ہیں، توحید کو بھی نہیں مانتے، قیامت کو بھی نہیں مانتے۔ بلا کیوں نہیں، ضرور اللہ کریم اٹھائے گا زندہ کر کے۔ وعدن علیہ حقا، عبارت تھی وعدہم اللہ وعدن، وعدہم اللہ وعدن، اللہ کریم نے وعدہ کیا ہے ان سے وعدہ کرنا، علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کریم کے ذمے سچا، سچا وعدہ ہے، اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، حقاً حقا حقاً، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون،
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، دلائل قائم ہونے کے باوجود اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، انابت ہی نہیں کرتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، یہ لِيُبَيِّنَ کس کے متعلق ہے؟ نبعثہم محذوف ہے، یہ اس کے متعلق ہے۔ نبعثہم، ہم ان کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ واضح کرے اللہ کریم ان کے لیے۔ یہ حشر نشر کی علت بیان ہو رہی ہے، کیوں اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا؟ ہم ان کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، کیوں؟ تاکہ واضح کرے اللہ ان کے لیے الذی، وہ چیز یختلفون فی، اختلاف کیا کرتے تھے جس میں موحدین کے ساتھ۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیوں اللہ زندہ کرنے اٹھائے گا؟ تاکہ پتہ چل جائے کافروں کو انہم کاذبین، یقیناً وہ کافر جھوٹے تھے دنیا میں۔ آیت کو دیکھیں، کان میری طرف لگائیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، موحدین کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، مشرکین کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب تو مشرکین موحدین کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں۔ میرا جملہ کان میری طرف لگائیے گا، مشرک جہنم میں، موحد جنت میں۔ اب تو مشرکین موحدین کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، جب اللہ ان کو جنت جہنم میں بھیج دے گا پھر تو شرک کے باطل ہونے میں کوئی مشرکین کو شک نہیں رہے گا۔ آج تو مشرکین شک میں، پتہ نہیں مسئلہ توحید سچا ہے کہ نہیں، ہم شرک پر ہیں یہ حق ہے، لیکن جنت جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد بات واضح ہو جائے گی، کوئی ان کو شک اور اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ اگر ہم سچے ہوتے تو جہنم کیوں آتے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ، کیوں اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا؟ تاکہ مشرکین پر بات واضح ہو جائے کہ ہم دنیا میں جھوٹے تھے، توحید کا انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، رسالت کا انکار، ہم تو جھوٹے تھے، اس لیے قیامت برپا ہوگی۔ اللہ اس لیے زندہ کر کے اٹھائے گا تاکہ معلوم ہو جائے ان کو، کفروا، جنہوں نے توحید کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، کہ یقیناً وہ دنیا میں جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء رفع استبعاد، قیامت کے واقع ہونے کو بعید نہ سمجھو، میں لا قیامت برپا کر کے زندہ کر کے اٹھا سکتا ہوں۔ کیسے؟ انما قولنا، وہ کہتے تھے نا لا یبعث اللہ من یموت، جو مر جائے اللہ اس کو زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں زندہ اللہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ انما قولنا لشیء، پکی بات ہے، ہماری بات ہوتی ہے کسی چیز کے لیے، اذا اردنا ہو، جب ارادہ کرے ہم اس کا، ان نقول، یہ کہ کہتے ہیں ہم لہو اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون۔ نحوی علماء کرام اصل عبارت یوں تھی، کن فہو یکون، کن فہو یکون، ورنہ اگر یہ فیکون و امر کے جواب میں ہوتا تو یکون ہونا چاہیے تھا نا، یہ پورا جملہ ہے، کن فہو یکون۔ ہم کسی چیز کا ارادہ کریں، ہم کہتے ہیں کن، ہو جا، فہو یکون، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ ورنہ یہ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا، اللہ کو کہنے کی کوئی محتاجی نہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، بشارت برائے مومنین، مومنوں کو بشارت دی جا رہی ہے، اور ہجرت کا حکم،
اس ہجرت سے مراد ہجرت حبشہ ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، یہ دنیاوی اخروی بشارت اور خوشخبری ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ، اللہ کی وجہ سے، یہ فی سببیہ ہے، اللہ کی وجہ سے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے جو ظلم کیے گئے، ظلم کیے جانے کے بعد جنہوں نے ہجرت کی، دنیا کا نتیجہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ضرور بھی ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں بڑا اچھا۔ ظلم کیے جانے کے بعد جنہوں نے حبشہ ہجرت کی، میں اللہ ان کو دنیا میں حسنہ، بھلائی عطا کروں گا، مدینہ طیبہ نصیب کر دوں گا۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا ثمرہ اور البتہ آخرت کا اجر، آخرت کا ثواب وہ تو کئی درجے بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ کافر جانتے ہوتے ہجرت کا اجر، ہجرت کا اجر کافروں کو پتہ چل جاتا تو ترغیباً مسلمان ہو جاتے۔ الذین صبروا، مہاجرین کی صفت نمبر 1، وہ لوگ جو ڈٹے رہے ناگوار معاملات پر، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، ڈٹے رہے۔ اور نمبر 2، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ مہاجرین جو صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ کیا کرتے ہیں، سفر میں یہ نہیں سوچا کیا کھائیں گے، حبشہ جا رہے ہیں کیا پئیں گے، حبشہ جا رہے ہیں کہاں رہیں گے، رب کے بھروسے پر مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ایک سوال مقدر کا جواب ہے، بھئی ہم یہ ساری باتیں مان لیتے لیکن اس لیے نہیں مانتے کہ تو بشر ہے اور بشر رسول نہیں بن سکتا، اس لیے ہم تیری بات نہیں مانتے، تو رسول نہیں ہے، بشر ہے رسول نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی جملہ عرض کیا تھا، پچھلے کفار کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ بشریت اور رسالت جمع نہیں ہو سکتی، بشریت اور نبوت جمع نہیں ہو سکتی۔ آج بھی یہی کہا جا رہا ہے، بشریت اور رسالت جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، بشر نہیں ہے۔ وہ بھی کہتے تھے تو بشر ہے، رسول نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، نہیں بھیجا ہم نے پیغمبر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، إِلَّا رِجَالًا، مگر صرف مردوں کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ جو احباب سورۃ یوسف میں تھے، میں نے وہاں جملہ عرض کیا تھا، اب تفصیل تو نہیں عرض کر سکتا، اشارہ کر دیتا ہوں۔ مرد اور عورت کی تقسیم یہ انسانوں میں ہے، نورانیوں میں نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے سارے مرد تھے۔ اگر مرد ماننا ہے تو ماننا پڑے گا ان کی ذات نور نہیں تھی، ان کی ذات بشر تھی، کیونکہ مرد اور عورت کی تقسیم نورانیوں میں نہیں ہوتی، مرد اور عورت کی تقسیم انسانوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ رجالن دلیل ہے انبیاء علیہ السلام کے بشر ہونے کی۔ سورۃ یوسف کھولیں، بالکل آخر ہے، سورت مکمل ہونے والی ہے۔ بالکل آخری 5-6 آیات ہیں۔ آخری رکوع، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، نہیں بھیجے ہم نے پیغمبر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ ایک تو مسئلہ سمجھ آیا، کوئی عورت پیغمبر نہیں بنی، رسول نہیں بنی۔
اور مرد نوحی الیہم ہم وحی کرتے رہے ان کی طرف۔ 17واں پارہ کھولیں، پہلا رکوع، سورۃ الانبیاء۔ یہ آیت نمبر 7 ہے پہلے رکوع میں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، وہی مضمون ہے، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے إِلَّا رِجَالًا مگر مردوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ نوحی الیہم، یہ آیت دلیل ہے کہ انبیاء سارے بشر تھے، ہم وحی کرتے رہے ان کی طرف۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اب پوچھ لو تم اہل علم سے، جو یہود و نصارہ کے علماء ہیں ان سے پوچھ لو سارے انبیاء مرد تھے کہ نہیں تھے، بشر تھے کہ نہیں تھے۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ مولانا یہ آیت دلیل ہے تقلید کی۔ کیا مطلب؟ جس کو علم نہ ہو وہ اہل علم سے پوچھ کر عمل کرے، اسی کا نام تقلید ہے۔ اللہ، آ جاؤ جی، یہ ہماری سورۃ النحل میں بھی یہی مضمون ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اے مکہ کے منکرین پوچھ لو تم اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کے اہل علم علماء سے پوچھ لو انبیاء علیہ السلام بشر تھے کہ نہیں تھے۔ جس کو علم نہ ہو وہ اہل علم سے پوچھ کر عمل کرے، اسی کا نام تقلید ہے۔ بالبینات والزبر، اس کا تعلق ہے ارسلنا کے ساتھ۔ فرمایا بالبینات والزبر، ہم نے بھیجا انبیاء علیہ السلام کو بالبینات دلائل کے ساتھ، والزبر اور صحیفوں کے ساتھ۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے بالبینات، بینات میں سارے معجزات آ گئے اور الزبر میں سارے احکام آ گئے۔ ہم نے معجزات دے کر بھیجا، ہم نے احکام دے کر بھیجا انبیاء علیہ السلام کو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ ترغیب الی القرآن، اور نازل کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل کیا؟ ذکر، یہ نصیحت نازل کی ہے، قرآن پاک نازل کیا ہے۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، فریضہ پیغمبر، کیوں قرآن نازل کیا ہے، کیوں یہ نصیحت نازل کی ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے ما نزل الیہم، جو کتاب اتاری گئی ہے ان کی طرف، جو کتاب قرآن نازل کی گئی ہے آپ اس کی وضاحت کریں، اس لیے ہم نے قرآن اتارا ہے۔ مولانا یہ الفاظ دلیل ہے حدیث کے حجت ہونے کی۔ قرآن قوانین کی کتاب ہے، حدیث اس کی وضاحت ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، خلاصہ ایک جملے میں پھر عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کی وضاحت حدیث ہے۔ قرآن نے کہا آتو الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اس کی تشریح نبی پاک کی سنت میں ہے۔ قرآن نے کہا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ تفصیل کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ساری تفصیلات آمنہ کلال بیان کرے گا۔ یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، جو کتاب اتاری گئی ہے آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ تو یہ آیت دلیل ہے حدیث کے حجت ہونے کی۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، فرید امت تاکہ وہ غور فکر کریں۔ آپ نے وضاحت کرنی ہے میرے پیغمبر، اور امت نے یتفکرون غور فکر کرنا ہے۔
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ مصیبت کی 4 قسمیں آ رہی ہیں، کان میری طرف لگائیے گا سارے احباب۔ 4 قسم کی مصیبتیں۔ آفامن الذین، ضدی لوگوں کے لیے دنیا کا ڈراوا، تخویف دنیاوی برائے معاندین۔ آفامن الذین، کیا بد امن میں آ گئے ہیں وہ لوگ، مکر السیئات، جنہوں نے تدبیریں کی بری تدبیریں کرنے والے مطمئن ہو گئے ہیں۔ پیغمبر کو قید میں رکھنے کی تدبیریں کی، شہید کرنے کی تدبیریں کی، مکہ سے نکالنے کی تدبیریں کی، ایمان سے لوگوں کو روکنے کی تدبیریں کی۔ بری تدبیریں کرنے والے امن میں آ گئے ہیں، مطمئن ہو گئے ہیں۔ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ دھنسا دے اللہ ان کو زمین میں۔ نہ تم مطمئن ہو گئے ہو مخالفین، اللہ تمہیں زمین میں نہیں دھنسا سکتا۔ یہ یخسف اللہ بہم الارض مصیبت ہے غیبی احیانی۔ جن دوستوں کو شوق ہے نا وہ یہ لفظ لکھ لے اس کے اوپر، غیبی احیانی۔ غیبی احیانی کیا ہوتی ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ ان یخسف اللہ بہم الارض، غیبی احیانی، خیال کرنا مولانا مانے پر، غیبی احیانی، زمین میں اللہ دھنسا دے، مصیبت آئے اللہ کی طرف آئے کبھی کبھی۔ غیبی احیانی اس مصیبت کو کہتے ہیں، اس عذاب کو کہتے ہیں، عذاب آئے اللہ کی طرف سے ہو کبھی کبھی۔ جیسے زلزلہ آیا لوگ زمین میں دھنس گئے، یہ زلزلہ 24 گھنٹے نہیں آیا کرتا ہر وقت، کبھی کبھی آیا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں غیبی احیانی عذاب۔ غیبی احیانی مصیبت آئے اللہ کی طرف سے اچانک، لیکن ہو کبھی کبھی۔ زلزلہ کبھی کبھار آیا کرتا ہے، 24 گھنٹے تو نہیں ہوتا۔ یہ مصیبت ہے غیبی احیانی۔ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ سبحان اللہ۔ دوسری قسم کی مصیبت بواسطہ انسان، یہ جو ہے او یاتیہم العذاب، عذاب بواسطہ انسان، یا آئے ان مشرکین کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون، اس جگہ سے آئے جہاں سے ان مشرکین کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ جیسے بدر میں 313 نہتے مسلمانوں کے ہاتھ سے 70 کافر مارے گئے، یہ عذاب ہے انسانوں کے واسطے سے۔ یہ او یاتیہم العذاب، یہ ہے نمبر 2 مصیبت بواسطہ انسان، یا آئے ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون، اس جگہ سے آئے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ او یاخذہم فی تقلبہم، یہ مصیبت کی تیسری قسم آ گئی، غیبی معمولی خاص۔ یہ تیسری قسم ہے غیبی معمولی خاص۔ اب یہ غیبی معمولی خاص کیا ہوتی ہے مولانا؟ خاص شخص کے حالات کے لحاظ سے آئے۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں۔ بازار کھلا ہوا ہے، لوگ کام کاج کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے مصیبت آئے، عام نہ آئے، خاص بندوں پر آئے۔ بازار میں کام کاج ہو رہا تھا، دکانیں کھلی تھیں، 3 بندوں کو ہارٹ اٹیک ہوا، گرے مر گئے۔ یہ مصیبت آئی اللہ کی طرف سے ہے،
لیکن خاص بندوں پر آئی ہے. سارے بازار والے نہیں مرے، 2-3 بندے مر گئے. سفر شروع ہے، حادثہ ہوا، باقی سارے بچ گئے، 3-4 بندے مر گئے. یہ مصیبت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن خاص بندوں پر ہے. آگے چوتھی مصیبت، او یاخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے اللہ کریم ان کو فی تقلبہم، ان کے چلنے پھرنے میں، چلتے پھرتے اللہ کریم پکڑ لے. حادثہ ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، 2-3 بندے مر گئے. فما ہم بمعجزین، پس نہیں ہوں گے وہ عاجز کرنے والے اللہ کو. چوتھی مصیبت، او یاخذہم ولا تخوف، غیبی معمولی عام، غیبی معمولی عام. غیبی معمولی عام یہ ہوتی ہے مصیبت اللہ کی طرف سے آئے، معمول کے اندر اندر ہو اللہ کی طرف سے. مثلا قحط پڑ گیا، سارے بندے مر گئے، وبا پھیل گئی، 1000 بندہ مر گیا. اس کو کہتے ہیں غیبی معمولی عام. او یاخذہم ولا تخوف، یا پکڑ لے اللہ کریم ان کو الا تخوف، اوپر کھٹانے کے. اللہ کہاں بھیج دے، وبا بھیج دے، مرتے جائیں، گھٹتے جائیں، تعداد کم ہوتی جائے، اللہ کر سکتا ہے. تخوف کا جو اصل معنی ہے، آیا ہے لفظ تخوف، اصل معنی ہے انسان میں اظہار خوف. اللہ کریم قحط ڈال دے، وبا ڈال دے، لوگ ڈر جائیں، مرتے جائیں، مرتے جائیں. تخوف کا معنی کم کرنا. اللہ کریم ان کو پکڑے گھٹاتے گھٹاتے، یا اللہ پکڑے ڈراتے ڈراتے. اب 4 قسمیں آ گئی مولانا. پھر کہتا ہوں ان یکسف اللہ، اللہ زمین میں دھنسا دے، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. نمبر 2، او یاتیہم العذاب، انسانوں کے واسطے سے کوئی مصیبت آئے، جیسے صحابہ کے ہاتھوں سے اللہ نے مشرک مروا دیے. او یاخذہم فی تقلبہم، بازار کھلا ہوا ہے، اللہ چلتے پھرتے 2-4 بندوں کو پکڑ لے. غیبی معمولی خاص. یا لا تخوف، اللہ ان کو گھٹانا شروع کر دے، کافر وبا ڈال دے، مرتے جائیں، کم ہوتے جائیں. یہ بھی عذاب ہے، یہ غیبی معمولیاں. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، اللہ اتنے بیان کیوں سناتا ہے؟ فرمایا اس لیے سناتا ہے یقیناً تمہارا پروردگار البتہ نرمی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے یہ بیانات سن کر لوگ باز آ جائیں. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، چوتھی عقلی دلیل آ گئی. کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ رویت قلبی، انہوں نے غور نہیں کیا. الی ما خلق اللہ، طرح ان کے جو اللہ نے پیدا کیے، من شیء کوئی چیز، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں انہوں نے غور نہیں کیا. یتفیأ ظلالہ، مائل ہوتے ہیں سائے اس چیز کے، عن الیمین دائیں جانب بھی، وشمائل بائیں جانب بھی. سورج چلتا جاتا ہے، چیزوں کے سائے بھی ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں. سجدا للہ، ذرا حالے کے فرما بردار ہونے والے ہوتے ہیں صرف اللہ کے. یہ چیزیں بھی اللہ کی فرما بردار، ان کے سائے بھی اللہ کے فرما بردار. وَهُمْ دَاخِرُونَ، ذرا حالے کہ وہ تابعدار ہونے والے ہوتے ہیں، فرما بردار ہونے والے ہوتے ہیں. بڑے علماء نے غور کیا، یمین اور شمائل، یمین اور شمائل، یمین کو مفرد لائے
شمائل کو جمع لائے. یمین مفرد ہے، شمائل یہ جمع ہے. یہ کیوں؟ ورنہ اوپر جو لفظ تھا نا اولم یرو الی ما، یہ جو ما ہے نا یہ لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے. اس لفظ کے اعتبار کو سامنے رکھ کر یمین کو مفرد ذکر کیا، اور ما معنی کے اعتبار سے جمع ہے تو شمائل معنی کے اعتبار سے جمع لائے. اگلی بات وَهُمْ دَاخِرُونَ. داخرون یہ جو سجدہ ہے نا یہ اوکلا کی صفت ہے. بڑے ساتھیوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. سجدہ اوکلا عاقل کی جمع عقل مند لوگوں کی صفت ہے. سجدہ اوکلا کی صفت ہے. جب سائے کے سجدے کا ذکر کیا تو داخرون واو نون کے ساتھ اوکلا والے سیے کے ساتھ ذکر کیا. مونا سائے کا تو عقل نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے سائے سجدہ کرتے ہیں اور سائے داخرون فرما بردار ہوتے ہیں. سائے کا تو عقل نہیں ہے، داخرون اوکلا والا صیغہ کیوں لائے؟ چونکہ سجدہ اوکلا کی صفت ہے، اس لیے سجدہ چونکہ اوکلا کی صفت تھا تو داخرون واو نون صیغہ بھی اوکلا والا لائے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں وہ چیزیں، سجدہ کرتی ہیں یعنی حکم مانتی ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. من دابہ جانداروں میں سے، والملائکہ خاص طور پر فرشتے بھی اللہ کا حکم مانتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ فرشتے آکڑ نہیں کرتے. اتنی شان اور بلندی کے باوجود فرشتے آکڑ نہیں کرتے اللہ کا حکم ماننے سے. لا یستکبرون پر جملہ کہہ رہا ہوں ذوق والے ساتھیوں کے لیے. لا یستکبرون، فرشتوں کے دل میں اپنی بڑائی کی نیت ہی پیدا نہیں ہوتی. بڑائی کرنا تو بات کی بات ہے، فرشتوں کے دل کے اندر بڑائی کرنے کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا. 17واں پارہ جی سورۃ الحج. الم تر ان اللہ، یہ آیت ہے، یہ ہے آیت نمبر 18. پہلے دوسرے رکوع کے درمیان میں الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض. کیا تو نے غور نہیں کیا سننے والے، یقیناً اللہ کریم سجدہ کرتی ہے اس کے لیے یعنی حکم مانتی ہے اس کے لیے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے. اور سورج بھی سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اور ستارے بھی، والجبال اور پہاڑ بھی، والشجر درخت بھی، والدواب اور جاندار بھی، وکثیر من الناس اور بہت سارے لوگوں میں سے ہر ایک اپنی اپنی شان کے موافق اللہ کا سجدہ کرتے، اللہ کا حکم مانتا ہے. ساری مخلوق اللہ ہی کا سجدہ کرتی ہے. میں نے ایک پوائنٹ عرض کیا تھا بڑے ساتھیوں کو اگر یاد ہو جو ذوق والے ساتھی ہیں. مبتدئین کہتے ہیں مشرکین فی زماننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. میں نے اس پر گفتگو کی تھی. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کا سجدہ نہ کرے. کائنات کی ہر چیز بھی اللہ کا سجدہ کرتی ہے اور ہر چیز کا سایہ بھی اللہ کا سجدہ کرتا ہے. اب جب
باقی ساری کائنات کی چیزیں اللہ کا سجدہ کریں، ہر چیز کا سایہ اللہ کا سجدہ کرے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، نبی پاک کے وجود نے تو اللہ کا سجدہ کیا، جب سایہ ہی نہیں ہے تو سایہ نے تو اللہ کا سجدہ نہیں کیا، پھر تو نبی پاک سے باقی تمام کائنات کی چیزیں بڑھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا انکار کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ باقی ہر ایک چیز کا سایہ اللہ کا سجدہ کرے، نبی پاک کا سایہ ہی نہیں تھا تو اس نے اللہ کا سجدہ نہیں کیا، پھر تو تمام چیزوں کے سجدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے، یہ تو بے ادبی ہے۔ میں نے اس پر بحث کی تھی، آگے چلیں۔ یخافون ربهم من فوقهم، یخافون ربهم، ڈرتے رہتے ہیں اپنے پروردگار سے، ملائکہ فرشتے، من فوقهم، جو بالا دست ہے ان پر، جو بالا دست ہے ان فرشتوں پر۔ فرشتے سمجھتے ہیں اللہ ہم پر غالب ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے ہیں فرشتے وہ کام جس کا حکم دیے جاتے ہیں۔ وہ تو خود اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، تیسری بار دعویٰ آ گیا۔ پہلے 2 نمبر آیت میں تھا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، پھر دوسری بار آیا الہکم الہ واحد، اب تیسری بار دعوے کا ذکر۔ پھر وقال اللہ، اللہ کریم نے فرما دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے، کیا فرما دیا؟ لا تتخذوا الہین اثنین، نہ بناؤ تم 2 الہ نہ بناؤ، یعنی 2 نہ بناؤ۔ مولانا خیال، جب 2 الہ بنانے کی اجازت نہیں تو زیادہ الہ بنانے کی اجازت کیسے مل گئی؟ لا تتخذوا الہ، یہ اثنین تاکید ہے الہین کی، اور مسئلے توحید میں جتنی بھی تاکید ہو اتنی اچھی ہے۔ علامہ زمخشری کہتا ہے کشاف والا، توحید کے مسئلے میں جتنی زیادہ تاکید ہو اتنا اچھی ہوتی ہے۔ لا تتخذوا الہین، 2 الہ نہ بناؤ، اثنین یعنی 2 نہ بناؤ۔ جب 2 بنانے کی اجازت نہیں، زیادہ الہ بنانے کی اجازت کیسے مل گئی؟ انما هو الہ واحد، پکی بات ہے وہی اللہ کریم الہ ہے، ایک اکیلا الہ ہے۔ اثنین کو زیادہ کیا، مقصود تعدد کی نفی ہے۔ یہ علماء کے لیے جملہ، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہو تم، میں اللہ کے بغیر کسی سے نہ ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، 5ویں عقلی دلیل آ گئی، اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اس کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اللہ ہی کے لیے عبادت ہمیشہ، یہاں دین سے مراد ہے عبادت۔ اور واسبن دائم لازم، ہمیشہ ہمیشہ کی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ واسبن دائمن، واسبن خالصن، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ افغیر اللہ تتقون، زجر، اللہ نے ڈانٹا، کیا پس تم غیر اللہ سے ڈر رہے ہو؟ اللہ سے ڈر رہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، غیر اللہ سے ڈر رہے ہو اور ڈر کر ان کی عبادتیں کر رہے ہو۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، حالانکہ جو بھی تمہارے ساتھ ہے کوئی نعمت، جو بھی کوئی نعمت تمہارے پاس ہے، فمن اللہ، بس اللہ کی طرف سے ہے۔ جب ہر ایک نعمت اللہ نے دی ہے
تو پھر عبادت بھی اسی منعم حقیقی کی کرنی چاہیے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جس وقت پہنچتی ہے تم کو الضر سخت مصیبت، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، بس اسی اللہ ہی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو، عاجزیاں کرتے ہو۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ اور نمبر 2 مانے دو، تمہاری مصیبتیں سخت اللہ ٹالتا ہے، تو عبادت بھی تو ہر حال میں اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ اور مولانا ایک حوالہ دکھاتا ہوں، سورۃ یونس 11واں پارہ۔ یہ دوسرے رکوع کے بعد تیسرے رکوع کی آیت ہے، ابتدا میں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ کریم وہ ہے جو تم کو چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جس وقت ہوتے ہو تم کشتیوں میں، وجرین بہم بریح طیبہ، اور چلتی ہیں وہ کشتیاں ان کو لے کر معتدل ہوا کے ساتھ، ریحن بریحن ہوا طیبۃ معتدل، بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے، کشتیاں ان کو لے کر جا رہی ہیں۔ وَفَرِحُوا بِهَا، خوش ہوتے ہیں ان کشتیوں کی رفتار کے ساتھ، ابھی پہنچ جائیں گے کنارے پر۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، آ جاتی ان کے پاس ہوا بڑی سخت، تیز آندھی آ جاتی ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ، آ جاتی ان کے پاس موجیں، موج جنس ہے مانا جمع والا، آتی ان کے پاس موجیں، من کل مکان، چاروں طرف سے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور گمان یقین کر لیتے ہیں کشتیوں والے مشرک کہ یقیناً وہ گھیرا کر لیا گیا ہے ان کا، چاروں طرف سے طوفان ہے، کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے، اب ڈوب جائیں گے۔ اس وقت سخت مصیبت میں کیا کرتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں صرف اللہ کریم کو، دعا لے کے خالص کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ہی کے لیے پکار، یہاں دین کا معنی پکار، خالص اللہ ہی کو پکارتے تھے، اللہ تو بچا۔ اب کہاں گیا بابا لات، اب کہاں گیا بابا منات؟ ایک تحفہ بھی عرض کرتا ہوں علماء کرام کی خدمت میں، آپ نظر اٹھائیں گے تو میں تحفہ پیش کروں گا۔ مشرکین مکہ جب کشتیوں کے اندر ہوتے تھے اور طوفان میں پھنس جاتے تھے، اس وقت صرف اللہ کو کیوں پکارتے تھے؟ جواب، اس وقت صرف اللہ کو اس لیے پکارتے تھے، ان کو خیال ہوتا تھا شاید وہی عذاب آ گیا ہے جس عذاب کا وعدہ آمنہ کے لال نے کیا تھا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا تھا عذاب آئے گا، وہی عذاب آ گیا ہے، یہ جو ہم پھنس گئے نا، مرتے ہیں، اس لیے اس وقت اللہ کو خالص پکارتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ لَإِن نَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، اگر تو نے ہم کو نجات دے دی، من هذه، اس مصیبت سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے ہم شکر کرنے والوں میں سے، اللہ مہربانی کر۔ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ، پر جب کہ نجات دے دیتا تھا ان کو اللہ، اور تحفہ دے دوں، اللہ نجات کیوں دیتا تھا؟ بوجہ مضطر ہونے کے، منا قانون ہے اللہ کا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَ، جب بندے کے سارے اسباب ختم ہو جائیں، لاچار بندہ، بے بس بندہ جب اللہ کی خالص پکار کرے، اللہ ضرور
ظلم کرتا ہے۔ یہ بھی مضطر ہوتے تھے مشرک، ہر طرف مایوس ہو کر صرف اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ان کو نجات دے دیتا تھا۔ آ جائیے جی، اشارہ آپ کو سنا دیا۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جس وقت پہنچتی ہے تم کو بڑی تکلیف، فالیہ تجأرون، پس اللہ ہی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو، زاریاں کرتے ہو، چلاتے ہو، عاجزیاں کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر، پھر جس وقت کھول دیتے اللہ تکلیف، دور کر دیتے اللہ تکلیف، عنکم تم سے، اذا فریق منکم، فوراً ایک جماعت تم میں سے، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگ جاتے ہیں، نسبت غیروں کی طرف کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے تو میں مثال عرض کروں، رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بندہ ہو گیا بیمار، سارے درباروں کا چکر لگایا، مٹی کھائی، نمک کھایا، طواف کیا، قبروں کو چوما چاٹا، تکلیف دور نہیں ہوئی، بیماری ختم نہیں ہو رہی۔ حکیموں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، گھر واپس لے آئے۔ اب کہتے اللہ مہربانی کر، اللہ تکلیف دور کر، اللہ کرم کر، اللہ بیماری ٹا دے۔ اللہ کرتا رہا، اللہ 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 مانگتا رہا۔ جب اللہ نے تکلیف دور کر دی، اب نسبت غیروں کی طرف کر رہا ہے، فلاں بابے کی منت مانی تھی، فلاں دربار پر جانور دیا تھا، اس لیے تکلیف ٹل گئی۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جس وقت دور کر دیتے اللہ تکلیف تم سے، فوراً ایک جماعت تم میں سے رب کے ساتھ شریک بنانے لگ جاتے ہیں۔ بابے کی نظر کرم تھی، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ لِيَكْفُرُوا یہ لام عاقبت ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے ناشکری کرتے ہیں، بما اس نعمت کی، آتَيْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو دی، جو نعمت ہم نے دی، تکلیف دور کر دی، مصیبت ختم کر دی، اس نعمت کی ناشکری کرتے۔ اچھا، فَتَمَتَّعُوا، نفع اٹھا لو، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں نفع اٹھا لو، دنیا کے اندر عیش کر لو، فسوف تعلمون، سبحان اللہ، ان قریب تم جان لو گے، مرتے ہی دنیا کی نعمتوں سے فائدے اٹھا لو، ناشکری کر لو۔ کب تک کرو گے؟ آخر دن مرنا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، شرک فعلی آ گیا۔ میں نے عرض کیا تھا سورت کے پہلے حصے میں شرک فعلی کا تذکرہ بھی ہے، لیکن ہے مختصر، نیازات غیر اللہ کا بیان۔ شرک فعلی کے 4 عنوان ہیں، ایک عنوان ہے نیازات غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، بابالات، منات، عزا فقیرنی، پیر فقیر، ان کے نام کی نظر و نیاز۔ فرمایا یجعلون، یہ ٹھہراتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، بناتے ہیں، لما، ان معبودوں کے لیے۔ میں نصیباً کا معنی پہلے کر رہا ہوں، یجعلون ٹھہراتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، نصیباً ایک حصہ، لما ان معبودوں کے لیے، لا یعلمون جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جن معبودوں کو علم ہی نہیں ہے، ان کا حصہ مقرر کر رہے ہیں۔ مما رزقناہم، ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں، جو چیزیں میں اللہ نے دی ہیں، ان چیزوں میں سے حصہ ان معبودوں کا مقرر کر رہے ہیں جن معبودوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سورۃ الانعام کھولیں جی، 7واں پارہ، بلکہ 8واں پارہ،
یہ پندرہ اور 16 رکوع کے درمیان آیات ہے، آیت نمبر 135 کے بعد 136۔ میں آیت کا ترجمہ بعد میں عرض کروں گا، آپ سے میری درخواست ہے ذرا میری طرف آپ دیکھ لیں، میں آیت کا خلاصہ پہلے عرض کرتا ہوں۔ مشرکین یہ کرتے تھے، یہ 10 گندم کی بوریاں ہیں، یہ 10 بکریاں ہیں، کہتے تھے 5 گندم کی بوریاں اللہ کے نام کی ہیں، 5 گندم کی بوریاں باب لات منات کے نام کی ہیں، 5 بکریاں اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے، اور 5 بکریاں باب لات منات کے نام کی نظر و نیاز ہے۔ اب آپ اوپر دیکھیں گے تو میں بات عرض کر سکوں، 5 بوریاں اللہ کے نام کی نظر و نیاز پڑی ہیں، 5 بکریاں اللہ کے نام کی نظر و نیاز کی کھڑی ہیں، 5 بوریاں باب لات منات کے نام کی نظر و نیاز، 5 بکریاں باب لات منات کے نام کی نظر و نیاز۔ اگر اللہ والی چیز گندم بکری پیروں فقیروں والی چیز میں شامل ہو جاتی، اب ایک بکری بھاگ کر لات منات عزا والی چیز میں شامل ہو گئی، ان کے نام کی نظر و نیاز تو ہو گئی 6 بکریاں، ایک گندم کی بوری اڑ کر اس پیروں فقیروں والی نظر و نیاز میں چلی گئی، اللہ کے نام کی گندم کی بوریاں ہو گئیں 4، اللہ کے نام کی بکریاں ہو گئیں 4، پیروں فقیروں کے نام کی نظر و نیاز والی گندم ہو گئی 6 بوریاں اور 6 بکریاں۔ اب کہتے تھے خیر ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ کی 4 بکریاں 4 گندم دے تو کیا ہے۔ اور اگر پیروں فقیروں والی کوئی چیز باب لات منات عزا کے نظر و نیاز والی کوئی بکری کوئی گندم اللہ والے حصے میں شامل ہو جاتی نا، فوراً نکال لیتے تھے، نہ پیر فقیر لات منات کے حصے کی چیز کم نہیں ہونی چاہیے ورنہ کاروبار تباہ کر دے گا۔ آج کل بھی یہی حال ہے، لوگ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، عشر نہیں نکالیں گے زمیندار، لیکن 11ویں والا دودھ ضرور دیں گے۔ کیوں؟ 11ویں والا دودھ نہ دیا تو بھینس مر جائے گی، بابا جو ہے گائے کو مار دے گا۔ اللہ کے نام کی نظر و نیاز کی کوئی پرواہ نہیں، پیروں فقیروں والی چیز کم نہیں ہونی چاہیے۔ اب آیت کو دیکھیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ سورۃ الانعام میں نصیباً کا معنی پہلے کروں گا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ نَصِيبًا، اور مقرر کرتے ہیں ٹھہراتے ہیں اللہ کریم کے لیے ایک حصہ، جعلوا للہ مقرر کرتے اللہ کریم کے لیے ایک حصہ، کس چیز میں سے؟ مما ذرا من الحرث، ان چیزوں میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں، کھیتی میں سے، انعام جانوروں میں سے، کھیتی میں سے جانوروں میں سے ایک حصہ اللہ کے نام کا مقرر کرتے ہیں۔ فقالوا، پس کہتے ہیں زبان سے، ھذا للہ، یہ کھیتی اللہ کے نام کی ہے، یہ جانور اللہ کے لیے ہیں۔ کہتے ہیں بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ کھیتی اور جانور ہمارے شریکوں کے لیے ہیں، باب لات منات کے لیے۔ فما کان لشرکائہم، جو چیز ہوتی ہے ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل الی اللہ، وہ نہیں پہنچتی اللہ کریم کی طرف، اللہ کے حصے کے ساتھ نہیں ملتی، اس کو فوراً الگ کر دیتے تھے۔ پیر فقیر کے نام کی چیز کم نہیں ہونی چاہیے۔ وما کان للہ،
اور جو چیز ہوتی ہے اللہ کے لیے فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ بس وہ مل جاتی ہے ان کے شریکوں کی طرف۔ اللہ کی چیز باب لات منات کے حصے میں مل گئی، خیر ہے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کیا ضرورت۔ فرمایا ساما يَحْكُمُونَ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، غیر اللہ کے نام کے حصے نکالتے تھے، یہاں بھی یہی مضمون ہے۔ سورۃ النحل وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا اور مقرر کرتے ہیں، ٹھہراتے ان معبودوں کے لیے جن معبودوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کو علم ہی نہیں ہے، کیا مقرر کرتے ہیں نصیباً ایک حصہ مما رزقناہم ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں۔ یہ 5 گندم کی بوریاں، یہ 5 بکریاں باب لات منات کے نام کی ہیں۔ تاللہ تخویف اخروی، اللہ کی قسم آخرت کا ڈراوا، لا تسألن ضرور بھی ضرور تم پوچھے جاؤ گے، اما کنتم تفترون ان کہانیوں کے متعلق، ان روایتوں کے متعلق، جھوٹے قصے جھوٹے خواب جن کو تم کھڑا کرتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اعادہ زجر، دوبارہ زجر کو دہرایا، شرم نہیں آتی ان کو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور مقرر کرتے ہیں، ٹھہراتے ہیں، بناتے ہیں اللہ کریم کے لیے بیٹیاں۔ سبحانہ اللہ کریم بیٹیوں سے پاک ہے۔ مولانا یہ سارے جو تھے نا مشرکین مکہ، ان کا تذکر آگے آ رہا ہے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ میں قبیلوں کا نام لیتا ہوں، ذرا ترجمہ کر لوں۔ سبحانہ اللہ کریم بیٹیوں سے پاک ہے، وَلَهُمْ اور ان مشرکین کے لیے ماں وہ بیٹے ہیں، یشتہون جو یہ خواہش کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہو، کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں ہیں، اپنے لیے بیٹوں کی خواہش ہے، اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ اور جب خبر دیا جائے ان کا کوئی ایک بالانثیٰ ساتھ بیٹی کے، اگر کسی مشرک کو خبر دی جائے تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودہ ہو جاتا ہے چہرہ اس کا کالا سیاہ، وہو کظیم درا حالے کہ وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ آم نے مانے پر غور ہی نہیں کیا۔ کیا کریں؟ آپ جواب دیں تو مجھے خوشی ہوگی، آپ جواب نہیں دیتے سر ہلاتے ہیں، میں کیا کروں؟ بیٹی کے پیدا ہونے کو یہ لوگ اچھا سمجھتے تھے؟ نہیں۔ پھر اللہ نے بشرا کیوں فرمایا؟ جب خوشخبری دیا جاتا ہے ان میں سے کوئی ایک بیٹی کے پیدا ہونے کی، بیٹی کے پیدا ہونے کو تو وہ خوشخبری نہیں سمجھتے تھے۔ مولانا اس لیے بشرا کا معنی میں نے خوشخبری والا نہیں کیا، یہاں بشرا کا معنی زندگی بھر خوشخبری والا نہ کرنا۔ بیٹی کی پیدائش کو تو وہ خوشخبری نہیں سمجھتے تھے، وہ تو پریشان ہو جاتے تھے۔ بشرا کا معنی خوشخبری والا نہیں کرنا۔ وَإِذَا بُشِّرَ اور جب خبر دیا جاتا ہے ان کا کوئی ایک، بشرا کا معنی یہاں خبر دینے والا، خبر دیا جاتا ہے ان کا کوئی ایک بالانثیٰ بیٹی کے پیدا ہونے کی، اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، فَهُوَ کظیم درا حالے کہ وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ اب یتوارا من القوم چھپتا پھرتا ہے قوم سے، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، بیٹی پیدا ہو گئی۔ یتوارا من القوم چھپتا پھرتا ہے قوم سے، من سوء ما بشر بہ
بوجہ اس آر کے، من سببیہ ہے، من سو بوجہ اس شرمندگی کے، اس شرمندگی اور آر کی وجہ سے چھپتا پھرتا ہے۔ شرمندگی کس چیز کی؟ من سوئے بوجہ اس آر کے، ما بشر بھی جو خبر دیا گیا تھا اس کے ساتھ، جس کی خبر دیا گیا تھا، شرمندگی کی وجہ سے، آر کی وجہ سے چھپتا پھرتا ہے۔ اب ایوم سے کو آیا باندھ رکھے اس کو، ہوں ان اوپر ذلت کے، یا تو ذلیل بن کر رہوں، بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کو میں کچھ نہ کہوں، ذلیل بن کر معاشرے میں رہوں گا، ام یدسہ فی التراب، یا دبا دے اس کو مٹی میں، الا ساء ما یحکمون، خبردار برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ مولانا آپ کو شوق ہے لکھنے کا، 3 قبیلوں کا نام آپ لکھ لیں جن کو شوق ہے۔ قبیلہ مضر، بنو خزاعہ اور بنو تمیم۔ بس یہ 3 قبیلے ایسے تھے جو اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ میرا جملہ خیال سے سنیں احباب، وائزین جو ہے نا، وائزین، میں نے کل پرسوں بھی شاید کہا تھا، اردو کی کتابیں دیکھ کر تقریریں شروع کر دی۔ اب تو دور آ گیا ہے فیس بک کا، بس فیس بک پر کسی عالم کا بیان سنا، جمعہ پڑھا دیا، بس۔ مولانا غور سے سنیں، سارے مکے کے لوگ، سارے عرب کے لوگ بچیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے۔ اگر سارے کے سارے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، پھر آگے ان کی نسل کیسے چلی؟ جب بچیاں ہی نہیں ہیں، عورتیں ہی نہیں ہیں، نسل کیسے چلے گی؟ یاد رکھیے گا، سارے مشرکین عرب بچیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے، یہ 3 قبیلے تھے جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ کچھ بات یاد رہے گی؟ ایک بات مکمل ہو گئی، بچیوں کی پیدائش کو برا سمجھتے ہو، گھر میں بیٹی پیدا ہو تو تمہارے چہرے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہو، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب ایک اور چھوٹی سی بات، یہ لفظ کیا ہیں؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں۔ مولانا مشرکین اللہ کی صلبی بیٹیاں نہیں مانتے تھے کہ یہ فرشتے ان کو اللہ نے جنم دیا ہے، یہ اللہ کی صلبی بیٹیاں ہیں نا، صلبی نہیں سمجھ آ رہا، حقیقی، یہ اللہ کی حقیقی بیٹیاں ہیں نا، اللہ کی حقیقی بیٹیاں نہیں مانتے تھے۔ جس طرح انسان کی اولاد نہ ہو اور کسی سے بیٹا مانگ لے، کسی سے بیٹی مانگ لے، کئی ہم نے دوستوں کو دیکھا، حضرت یہ بیٹی میری نہیں ہے، میں نے بھائی سے مانگی ہے، میری اولاد نہیں تھی، اس کو بیٹی بنا کر پال رہا ہوں۔ خود ہمارے ساتھ واقعات پیش آئے، ہم نے دیکھا، تو وہ کہتے تھے اللہ نے ان فرشتوں کو جنم نہیں دیا، اللہ نے فرشتوں کو بیٹیوں کی طرح بنا لیا ہے۔ جس طرح انسان کسی کو بیٹی بنا لے، اب وہ لاڈ پیار تو ہوتا ہے، تو وہ اگر ضد کرے تو بندہ اس کی بات مجبوراً مان لیتا ہے، میری اولاد نہیں ہے، میں نے اس کو بیٹی بنایا ہوا ہے، اب اس کی فرمائش کیسے پوری نہ کروں؟ جس طرح انسان کسی کو بیٹی بنا لے اس کی فرمائش پوری کرتا ہے، اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے، اب یہ جو سفارش کریں گے اللہ محبت کی وجہ سے ان کی سفارش مان کر ہمارے کام کر دے گا۔ یہ انداز ہے۔ اب ذرا آیت کو دیکھیں غور سے، یتوارا من القوم۔ مولانا میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا، ذرا بڑے ساتھی غور کریں،
यतवारा मिनल कौम, छुपता फिरता है कौम से, मिन सुए मा बुशिर बिही, आर की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से। किस चीज़ की शर्मिंदगी? उस बेटी की जिसकी खबर दिया गया था तेरे घर में बेटी पैदा हुई, आर की वजह से छुपता फिरता है। अयुम से को हू अलाहुन, ये क्यों छुपते फिरते थे? क्या पैदा हुआ? आप चुप कर गए, क्या करें? पख्तूनों को मेरी उर्दू समझ नहीं आ रही। क्यों छुपते फिरते थे? क्या पैदा हुआ? बेटी। अच्छा, बेटी पैदा हुई तो ये छुपते फिरते थे, शर्म आती थी। अब होना तो ये चाहिए था, अयुम से को हा अलाहुन अम यदुस्सो हाफितुराब। बेटी पैदा हुई है, अयुम से को हा अलाहुन, उस बेटी को बंद रखे, जलील होकर लोगों में उसकी जिल्लत होगी। बेटी को बंद रखे, जिंदा दरगोर न करे, जिंदा मिट्टी के गड़े में दफन न करे। अम यदुस्सो हाफितुराब, या उस बेटी को दबा दे मिट्टी में। पैदा बेटी हुई है, ज़मीर मुज़क्कर की कैसे आ गई? अयुम से को हू यदुस्सो हू। आपने पता नहीं मेरे सवाल पर भी गौर किया कि नहीं? पैदा हुई है बेटी, ज़मीर है मुज़क्कर की, ज़मीर तो मुन्नस की होनी चाहिए थी। नावी दोस्तों ने पता नहीं मेरा सवाल भी समझा है कि नहीं? अब या बेटी को मैं जिंदा रहने दूं या उसको दबा दूं, ज़मीर तो मुन्नस की होनी चाहिए थी। अयुम से को हा अम यदुस्सो हा, पैदा तो बेटी हुई है उनसा, ज़मीर मुज़क्कर की कैसे आ गई? मौलाना ख्याल करना, जवाब सुने। अयुम से को हू अलाहुन, आया बंद रखे उस मौलूद को। वो ज़मीर किस तरफ जा रही है? मौलूद की तरफ। वो जो पैदा हुई है मौलूद, चूंकि मौलूद मुज़क्कर है, ज़मीर भी मुज़क्कर की लाई गई। अयुम से को हू अलाहुन, आया बंद रखे उस मौलूद जदीद को, अलाहुन जिल्लत पर। अम यदुस्सुहू फित्तुराब, या दबा दे उस मौलूद जदीद को मिट्टी में। ये ज़मीर जा रही है मौलूद की तरफ, इसलिए मुज़क्कर की ज़मीर लाई गई। चलो जी, लिल्लज़ीन ला युमिनून बिल्लाखिरा, उन लोगों के लिए जो नहीं ईमान रखते आखिरत के साथ। मसलुस्सऊ, हालत है बुरी, जो आखिरत के साथ ईमान नहीं रखते उनके लिए हाल है बुरा, सिफत बुरी। जो आखिरत को नहीं मानते, दुनिया के अंदर जिहालत में मुब्तला हैं, आखिरत में उनको जिल्लत होगी, सदा होगी, अज़ाब होगा। वलिल्लाहिल मसलुल आला, जो आखिरत को नहीं मानते उनके लिए तो बुरी हालत है, लेकिन अल्लाह वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह करीम के लिए सिफात आला आला, अल्लाह के लिए सिफात आला आला, अल्लाह के लिए हालत आला आला। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह ज़बरदस्त है पकड़ने में, हिकमतों वाला है मोहलत देने में। लिल्लज़ीन ला युमिनून, इसका तल्लुक़ माक़बल के साथ है। मुशरिकीन जो कहते थे ना फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, अल्लाह ने इनको बेटियां बना लिया। फरमाया मुशरिकीन का आखिरत पर ईमान नहीं है, इनको कोई फिक्र नहीं कि आखिरत में हमसे सवाल जवाब होगा, जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह के सामने हाज़िरी होगी। ये मुशरिकीन बड़ी बुरी सिफात के मालिक हैं, जो कहते हैं क़यामत नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, अल्लाह के लिए बेटियां मुकर्रर करने वाले, इनके लिए बुरी सिफात हैं। और लिल्लाह, अच्छा, लड़कों को पसंद करना, लड़कियों को पसंद न करना, लड़कियों को जिंदा ज़मीन में दफन कर देना, इनके लिए बुरी बुरी सिफात हैं। वलिल्लाहिल मसलुल
الاعلی، اور اللہ کے لیے تو اعلیٰ صفات ہیں، اللہ ان گھٹیا صفتوں سے پاک ہے۔ چلو مولانا انشاءاللہ زندگی ہوئی، کل نیا مضمون ہے، کل سے سبق شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتہ